بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دیں، نئے موڑ دیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب دنیا میں تشریف لائی تو حالات دنیا کے بدترین تھے۔ اکثر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو بیٹی کا احترام نہیں تھا، بھائی آپس میں لڑتے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، ایک دوسرے سے لوگ اونچ نیچ کی وجہ سے بٹے ہوئے تھے۔ ان باتوں پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، زندگی کا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی بات چھوڑی ہی نہیں جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی رہنمائی نہ فرمائی۔ جب کوئی بڑی چیز آتی ہے، بڑی کمپنی آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی ڈپلیکیسی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن کے آئے تو اس وقت دنیا کی جو الگ الگ طاقتیں تھیں انہوں نے نعوذ باللہ یہ سمجھا اسلام ایک مذہب آیا اور اس کے مقابلے میں کچھ الگ الگ چیزیں لائی جائیں، لیکن نبی علیہ السلام نے دنیا کو مذہب نہیں دیا، دنیا کو اسلام کی شکل میں دین دیا، زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے ہیں، رسالت کی بات کرتے ہیں، گورے اور کالے کو ایک برابر کی بات کرتے ہیں، جہاں بیٹیوں کے احترام کی بات کرتے ہیں، جہاں ظلم سے چھٹکارے کی بات ہوتی ہے، جہاں پنجگانہ نماز کی بات ہے، جہاں زکوٰۃ کی بات ہے، جہاں صدقات کی بات ہے، جہاں حج کی بات ہے، جہاں روزے کی بات ہے، اس کے ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ یہ کیا کرتے ہو، وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہو؟ فرمایا اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو پھر صرف اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ قربان جاؤں دنیا آج پانی بچانے کی بات کرتی ہے، محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بات کی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حلال چیزیں دی ہیں تمہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن سورہ رحمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بندو اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا میرے پیارے محبوب ان کو بتا دو کہ ہم نے یہ جو دنیا بنائی، درخت بنائے، پیڑ پودے بنائے، پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، چرندے پرندے بنائے، انسانوں کو جو طاقت عطا کی، فرمایا جب سب کچھ بنا دیا ان کے اوپر میزان لگا دیا، تکڑی لگا دی ہے، ان کی برابری کا وزن کر دیا، اور ان دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ جو بھی اپنی حد سے باہر نکلے گا وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ٹکرائے گا، اور پھر جو قدرت کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ میں مانتا ہوں دنیا آج انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے، یو این او کو اب یاد آیا ہزاروں کروڑوں سال گزرنے کے بعد کی
دنیا میں ماحولیاتی آلودگی آ گئی، ہوا میں آلودگی آ گئی، پانی میں آلودگی آ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، 1450 سال پہلے جب مدینہ منورہ سے قافلے روانہ کرتے ہیں اور جب ان کے سپہ سالار جاتے ہیں تو کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا میرے صحابہ کھیتیوں کو اجاڑ نہ دینا، اگر راستے میں کوئی کھیتی نظر آئے تو اس کا احترام کیا جائے، کھڑی ہوئی کھیتی کی فصل کو برباد نہ کیا جائے۔ لوگ آج درخت لگانے کی بات کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگستان میں 1450 سال پہلے اس وقت اپنے ہاتھ سے درخت لگانے کی شروعات کی جب دنیا یہ جانتی نہیں تھی کہ اگر ان درختوں کی تعداد بڑھائی نہ گئی تو آنے والے دور میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا، دنیا کے انسانوں کو کہا دیکھو پانی اگر فضول خرچ کرو گے تو حرام ہے، ہوا کو اگر گندلا کر دو گے حرام ہے، پہاڑوں کے اندر سے اگر زیادتی کرو گے تو حرام ہے، اگر آوازیں اتنی زیادہ اونچی کرو گے تو وہ حرام ہے۔ محمد رسول اللہ پہ قربان جاؤں، دین تو پڑھایا ہی پڑھایا، دنیا کا ہر طریقہ سکھایا۔ آج بھی جب UN پوچھتی ہے کہ اسلام نے آبادیاں آباد کرنے کا کیا طریقہ نصب کیا، قربان جاؤں رسول اللہ نے 1450 سال پہلے حکم فرمایا کہ جب کوئی کالونی بسانے لگو، جب کہیں گھر بنانے لگو تو درمیان کی سڑک اس دور کے لحاظ سے فرمایا 12 ہاتھ بالشت جو ہے ایک گھر کے دروازے سے دوسرے گھر کا دروازہ ہو تاکہ درمیان میں سے اونٹ آرام سے گزر جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ نے دنیا کو تعلیم دی ہے۔ آج کا سرکاری ملا کیا سمجھا؟ صرف 5 وقت کی نماز سکھائی ہے؟ محمد رسول اللہ نے تربیت طے کی، دنیا کے رمز سیکھ کیے، اس کی پلکوں کو سنوارا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ یہ بات طے کی، فرمایا سب کچھ ہے تمہارے کھانے کے لیے لیکن اگر ان کی عزت نہیں کرو گے، گھر میں تشریف لائے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں اٹھایا، اس کو جھاڑا اور پھر کھا لیا۔ فرمایا عائشہ یہ رزق عزت والی چیز ہے اور اگر یہ ایک دفعہ کسی کے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، عزت گئی ہوئی، عزت گئی ہوئی آتی نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی جو ہے، پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ پاک ہو کے آؤ، نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ وضو کر کے آؤ، نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ جگہ صاف ہو، حتیٰ کہ یہاں تک مسجدوں میں حکم دے دیا کہ جب تم عام وقت میں بنا اذان کے جب مسجد میں بیٹھے ہو تو جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز اتنی دھیمی رکھو کہ ساتھ والے کو سنائی نہ دے۔ دنیا آج وائس پولیشن کی بات کرتی ہے، محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بات کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی لوگوں کی، صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت نہ کاٹ دیا جائے۔ دنیا کے سامنے مصیبت تو آج انوائرمنٹ کی کھڑی ہوئی ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں انسانوں کو بار بار تلقین کرتے ہیں کہ دریاؤں کو گندلا نہ کرو، پاک پانی میں حرام پانی کی آمیزش نہ کی جائے، پاک چیزوں کو خراب نہ کیا جائے، سامان اتنا خریدا جائے جتنی ضرورت ہے، فالتو سامان بھی نہ خریدا جائے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے طے کیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ہر بندہ ایک درخت لگائے۔ اگر درخت لگائیں گے تو یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج دنیا کہتی کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کرو، فالتو پانی کا استعمال نہ کرو، زمین خالی ہو رہی ہے۔ لوگ اللہ کی قدرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، ابھی ہمارے ملک میں بھی الگ الگ ملکوں میں پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک رہے ہیں، زمین دھس رہی۔ کیوں؟ حکم ہوا تھا کہ قدرت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، قدرت کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا۔
ہم نے قدرت کے ساتھ اتنا مذاق کیا کہ دوگلے جانور پیدا کرنے کی کوشش کی، دوگلے پودے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب قدرت نے ہمیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ دوگلے انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں کہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی وہاں پر ٹکے رہو۔ کرونا جب آیا کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے قدرت کو گندلا کیا، ہم نے اس ہوا کو خراب کیا، پانی کو خراب کیا، ماحول کو خراب کر دیا۔ ساری دنیا لگی ہوئی ہے اس کام کے اوپر کہ میرا مذہب اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے۔ اور جس خدا نے یہ مذہب عطا کیا اور جس خدا نے اس دنیا کو بنایا، جس نے یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ پھل اور یہ پودے، یہ پورا خوبصورت جہان دیا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اور جن کی توجہ ہے ان میں سے 90% لوگ دکھاوے کے لیے 2 تصویریں کھنچوا کے کہ جی ہم پیڑ پودے لگا رہے ہیں، اپنی کھانا پوری کر رہے ہیں، وہ بھی خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، انوائرمنٹ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ساتھ میں۔ پانی نیچے جا رہا ہے بار بار۔ پنجاب چتھے ساڈے لگاتار پانی نیچے جا رہا ہے، اور جس طریقے نال اسی پانی استعمال کر رہے ہیں کراچی، جو بربادی اسی پانی دی کر رہے ہیں، اسی تا لنگ جاواں گے، آن والی نسل دیکھتی رہو کہ بھی کی کر رہے ہیں۔ مینوں حیرت ہوئی، ایک صاحب نے مینوں دسیا، میں پھر ویڈیو بھی دیکھی، انہوں نے کہا کہ اسی تا بور کرتا ہے جناب، سیدھا بارش دا پانی تھلے جاؤ گا۔ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی نا، فرمایا اگر ہم بارش سیدھی کر دیتے، سائنسدان تو اب کہتے ہیں نا، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فرمایا اگر ہم بارش سیدھی کرتے، فرمایا انی تیزی نال تھلے گردی، تسی بھی مانتے ہو جڑی اوپروں چیز سٹیے اینی تیزی نال آندی ہے کہ وہ وزن کئی گنا ود جاتا ہے، اور جتھے وجے تے نقصان کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا بارش اگر سدھی بھیج دے تے نقصان کر دی، درمیان چ بادلاں نو چھاننیاں منگو رکھیا، انہاں دے قطرے قطرے الگ کیتے گئے، انہاں دی رفتار نو دھیمی کیتا گیا تاکہ جدو زمین تے گرے رحمت والی بن جائے۔ میں ماندا کچھ لوگ کہندے کہ بور کر کے سیدھا بارش دا پانی تھلے پا دو، انہاں دی نیت چنگی ہونی ہے، لیکن یہ کام چنگا نہیں ہے۔ اسی قدرت سنبھالن دی گل کریے، قدرت دے وچ دخل دین دی گل نہ کریے۔ ایک پانی جڑا زمین دی اوپرلی سطح تے گریا، وہ کئی مہینیاں چ ہولی ہولی پاک ہوندا صاف ہوندا بالکل شدھ ہوندا نیچے پہنچدا ہے۔ اسی سیدھا ہی بور کر کے کیمیکل والا پانی، کھیتاں دا پانی، گندا پانی، بارش دا پانی، پیراں والا پانی، وہ سیدھا ہی تھلے بھیجن ڈے ہیں تاکہ جڑا نیچے چنگا پانی بچ گیا وہ بھی جلدی خراب ہو جائے۔ انہوں کہندے اپنے پیراں تے آپ کلاڑی مارنا۔ اس لیے اگر کام ہی کرنا ہے، پانی بچانا ہی ہے، تو اس پانی نو خراب کرن دی کوشش نہ کرو جڑا تھلے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ہمیں اس بات کا۔ اب اندازہ لگائیں 1450 سال پہلے پانی کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ سمندر مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے جہاں ہم جا کے فلائٹیں اترتی ہیں؟ دریائے فرات، دریائے نیل جیسا طاقتور دریا جو آج بھی پوری دنیا کا جو سب سے بڑا کوریڈور ہے، جس کے اندر سے بحری جہاز جاتے ہیں ساری دنیا کا سامان لینے، وہ عرب کی زمین کے اوپر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا جب دریا کے کنارے بھی بیٹھو تو پانی اتنا سا استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کا نام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، دین کا نام صرف ذاتی معاملات کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، دین کا کام یہ بھی ہے کہ یہ جو قدرت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں مان لیا کہ آپ اس کو سدھار نہیں سکتے، آپ اس یہاں پیڑ پودے نہیں جانے لگا سکتے، جا کے آپ کچھ نہیں، آپ پانی تو بچا سکتے ہیں، آپ کوڑا تو نہیں آپ کوڑا باہر پھینکنے سے تو بچ سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلتے ہوئے دھواں اڑانے سے تو رک سکتے ہیں، آپ کاغذ پولیتھین کے جلانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔
آپ گندگی پھیلانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ معاشرے میں صفائی کرنے میں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو پاک رہتا ہے۔ پاکی کا تصور بھی دے دیا، اور آپ یقین مانیں صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ صاف کپڑے پہن لینا اور بات ہے، ان کپڑوں کا پاک ہونا اور بات ہے۔ رسول اللہ نے دونوں باتیں کی، پاکی کا بھی حکم فرمایا، صفائی کا بھی حکم فرمایا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بھائی، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ مذہب کے نام پر لوگ ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں، مان لیا کہ ٹھیک ہے ووٹ بھی ضرورت ہے انسان کی، لیکن پہلے جس جہان میں رہنا ہے، جس زمین کے اوپر رہنا ہے، جس سے سارے مل جل کر ایک ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اسی زمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زمین کے ساتھ دھوکہ دینا بند کرنا ہوگا۔ اگر یہ ناراض ہو گئی تو پھر اللہ کو حکم دے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتی مجھے حکم دیجئے یا اللہ کی میں اب ان کو اپنے اندر لے لوں۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، چرندے پرندے اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے یہاں جو تہوار ہے بسنت کا یا یہ گڈے اڑانے کا جو تہوار ہے، پچھلے کئی سالوں سے ایسی ڈور خرید کے لا رہے ہیں، بے شمار پرندے بھی زخمی ہو رہے ہیں، انسان بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ ایسی خوشیوں کو کیا کرنا جو دوسرے کے گھر میں جنازے تیار کر دے۔ اسلام نے ان تمام خوشیوں کو حرام قرار دیا جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہوں، جو دوسروں کو دکھ درد دینے والی ہوں، جو زمین کے ساتھ دھوکہ کرنے والی ہوں، جو ہوا کے ساتھ دھوکہ کرنے والی ہوں۔ اپنے اندر اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دین عطا کیا ہے۔ یہ دین صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ دین زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہے۔ اگر اس دین پر چلنا ہے تو دنیا کے تمام کاموں میں اپنی حصہ داری ڈالنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، ہم کسی جگہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بات کو۔ نظر انداز کرنا حرام ہے۔ کوئی سامنے مسئلہ آ جائے، کوئی وقت پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی دوست پر کوئی پریشانی آ جائے، کسی عزیز پر کوئی پریشانی آ جائے، کہیں پر ماحولیات سے غنڈہ گردی ہو رہی ہو، کہیں پہ پانی کو گندلا کیا جا رہا ہو، کہیں درختوں کو کاٹا جا رہا ہو، کہیں پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہو، پھر بولنا ضروری ہے، خاموش رہنا حرام۔ اگر زندہ ہیں تو کچھ کیجئے، اور اگر بس اپنی موت کا انتظار ہے تو پھر ساری زندگی جینا پڑتا ہے ایک دن مرنے کے لیے، اور مرنا تو سب نہیں ہے، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن مرنا اس کا ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ یاد کریں کہ اچھا کچھ کر کے گیا ہے جی، کہ کچھ کر کے گیا، کوئی گیا ہے اس دنیا سے، کوئی پیچھے اچھے لفظوں سے یاد کرنے والے ہوں۔ اس لیے اپنے اعتراف کے اندر نگاہ ڈالیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں صفائی ہے۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ صفائی ہونی چاہیے۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پانی صاف ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پانی کی ناقدری تو نہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اس طرح تو نہیں آگ جلائی جاتی جس کا دھواں آسمان کو خراب کرتا ہو، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں اتنی زور سے ہم ڈیک یا کوئی باجا یا کوئی چیز تو نہیں بجاتے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یہ اپنی چاروں طرف اس وقت دیکھنا ہوگا، اور اپنے دائرے کو اگر ہم اپنے دائرے کو صاف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا صاف ہونی شروع ہو جائے گی۔ دوسروں کا انتظار مت کیجئے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ حکومتیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتی ہیں، یہ بھی یاد رکھے بات، کوئی بھی سرکار ہو وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتی ہے، وہ اچھے اسپتال بنا سکتی ہے، وہ معاشرہ نہیں بنا سکتی، وہ سماج نہیں بنا سکتی۔ سماج تو ہم سب لوگوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے، ہمیں خود مل کے ایک اچھا سماج بنانا ہوگا، ہمیں مل کے ایک اچھا ماحول تیار کرنا ہوگا، ہمیں مل کے ایک پاکیزہ صفائی والی زندگی میسر کرنی ہوگی۔ اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔
سکتی ہے حکومت، کوڑے کا ڈبہ لگا سکتی ہے، اس میں کوڑا آپ نے ڈالنا اور نہیں ہونے کا۔ تو مسلمان بھی ہو اور صفائی کی طرف توجہ نہ ہو۔ پتہ آج کل کی کہندے جناب بندہ بہت پہنچیا ملانگ ہے جی۔ اچھا ملانگ ہے، وہ ملانگ کیوں ہے؟ آکھے جی یہ 15-20 دن منہ ہی نہیں دھوندا، اللہ اللہ ہی کرتا رہا۔ ملانگ نہیں، ناپاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا، جو اس کو نہیں مانتا وہ کیسا ملنگ ہو سکتا ہے؟ جو چرس کے سوٹے لگاتا ہو، لوگوں کو بھی پلاتا ہو، خود بھی پیتا ہو، وہ ملنگ ہوتا ہے؟ ملنگ وہ ہوتا ہے جو 5 وقت وضو کرتا ہے، جس کے کپڑے پرانے ہوں، ان پہ پیبند لگے ہوئے ہوں، وہ بوسیدہ ہو گئے ہوں، لیکن صاف ستھرے ہوں، وہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو ملنگ کہنے ہیں۔ ایسے زندگی کے اعتبار طے کیجئے میاں صاحب، زندگی گزارنے کا کوئی شیڈیول بنائیے، کوئی طریقہ طے کیجئے۔ جانوروں کا بھی ایک اصول ہے۔ کبھی سنا کہ جنگل میں سے کوئی جانور باہر آ گیا اور انسانوں پہ حملہ کر دیا؟ انسانوں کو ہی سنتے ہیں کہ جنگل میں جا رہے ہیں، جا کے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اپنی حد میں رکھا۔ پانی اگر گلاس میں ہے تو اچھا ہے، اگر گر جائے گا تو قالین خراب کر دے گا۔ دریا میں تو ہے، اچھا ہے، اگر کنارے توڑ کے باہر نکلے گا تو سیلاب آ جائے گا۔ ہوا اگر اپنی روش میں چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بے روش چلے گی تو طوفان آ جائے گا۔ بارش کے قطرے صحیح گر رہے تو اچھی بات ہے، اگر موسلا دھار ہوگی تو بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی۔ لیکن یہ قدرت جو ہے یہ اپنے حصے کی حد بندی تب توڑتی ہے جب ہم اس کو مجبور کرتے ہیں حد بندی توڑنے پر۔ ریموٹ اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، تو ابتدا کیجئے انشاءاللہ۔ گھروں میں پودے لگاؤ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ پانی کو کم استعمال کرنے کا رواج ڈالو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماحول کو آواز سے پاک کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کلا قورمہ بریانی دوا زردہ کھانا ہی سنت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کیے ہیں، ہر ایک مسلمان کو ان کی اتباع کرنی اور پھر دنیا کو ان کاموں کے بارے میں بتانا کہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس طرح کی ہو۔ چاہے کوئی مانے نہ مانے، ہمارا طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔